دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکا ہے پاکستان، اور جو پاکستان کا موقف ہے خاص طور پر عالمی سطح پر تحقیقات کے لیے، ہر سطح پر تحقیقات کے لیے پاکستان نے کہا ہے وہ تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سلامتی کونسل کے اجلاس میں جن مقاصد کا اظہار پاکستان کی طرف سے ہوا، اب وہ مقاصد پورے ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ابھی صدر پاکستان کہہ رہے تھے کہ رشیا ڈی ایسکیلیشن میں مدد کر سکتا ہے. تو پاکستان کی سفارتی کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا چکے. اب ہمیں خود بھی تھوڑا سا سفارتی نارمز میں رہنا چاہیے. ہر چیز جذبات سے نہیں ہوتی، ہر بات میں دھمکی نہیں چلتی. سفارتی لینگویج بالکل کچھ اور ہوتی ہے. سلامتی کونسل میں ہو گئی 5 ویٹو پاورز وہاں بیٹھی ہوئی تھی. ان میں سے فرانس نے یہ رافیل طیارے بیچے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انڈیا کو بیچا ہوا ہے. اگر لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں تو اس سے راستہ نکالنا چاہیے. پرائم منسٹر نے جو آفر کی تھی وہ کوئی ایسی اوپن آفر نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں کھل جائے. وہ ایگریڈ ٹرمز کے اوپر ہے، اس پہلگام کے اوپر ہے. ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے. جو سفارتی طور پہ ہمیں سب لوگوں نے انڈورس کیا ہے، اس کامیابی کے اس کو لے کے چلنا ہے. ڈنکے بجانے سے زیادہ عملی طور پہ اسے لے کے جانا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہو. کیونکہ میں کئی دفعہ یہ بات اپنے اس پروگرام میں کر چکا ہوں کہ ہمیں سفارتی کامیابی کی طرف ہی جانا چاہیے. جارحیت ہوگی تو جواب دے دیا جائے گا، یہ 10 دفعہ بتایا جا چکا ہے، لیکن وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو. جو اس وقت اشتعال انگیزی پہ مبنی روزانہ کی بنیاد پہ انڈیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اس میں کمی آنی چاہیے. اس کو ہزیمت ہوئی ہے مودی کو، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں بھی بے شمار میڈیا ہے، لوگ ہیں جو اس کو انگیخت کر رہے ہیں کہ لو جی اب تو اتنے دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے. پاکستان کی بقا کیا ہے؟ پاکستان کی بقا یہ ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں، اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز بھی نہ کریں. لیکن جو ہماری معیشت ہے، ہمارا حال سب کو پتہ ہے، کوئی دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے دوست چاہے وہ گلف ہے چاہے چائنا ہے، دیکھیں چائنا نے کبھی بھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو اس دفعہ دی ہے. وہ انہوں نے پہلے نہیں دی، 2019 میں نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی. اتحاد دوستی رہی. لیکن اس دفعہ ایک تاثر بنایا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کچھ بھی سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں اس کامیابی کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا بالکل جس کی بنیاد پہ علاقے کا چودھری بننا چاہتا ہے امریکہ، انہوں نے بھی ہمیں بھی مشورہ دیا اور انڈیا کو بھی دیا، اور ہمیں زیادہ دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کے عزائم بہت بڑے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے. ابھی تو ٹرمپ کو چائنا نے دبایا ہوا ہے. چینی پریزیڈنٹ نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے ٹیرف پہ، تو ابھی فوری طور پہ تو امریکہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا چائنا کا، نہ انڈیا سے وہ سب چیزیں بنوا سکتا ہے. لیکن ان دی لانگ ٹرم ہمارے پالیسی سازوں کو، چاہے وہ فارن آفس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ پی ایم آفس میں بیٹھے ہوں، یا پرائم منسٹر جہاں آج ایک نیا دفتر جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں افتتاح کیا ہے، جہاں ساری جو نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کی گیدرنگ ہوگی، تجزیہ ہوگا. تو ان سب کو مل کے ایسا پالیسی کا ماحول بنانا چاہیے کہ پاکستان کی بچت بھی رہے. پاکستان کی جرت کا اظہار ہم کر چکے ہیں. ہم رافیل کو واپس بھجوا کے بتا چکے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جو آپ سپیریورٹی کا دعویٰ کر رہے تھے ایئر پاور میں، وہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پہ ڈی ایسکیلیٹ کرانا چاہیے کام کو. اس میں جیسے ایران کے وزیر خارجہ کل آئے ہوئے تھے، شاید آج وہ انڈیا پہنچ رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ پہلے ٹیلی فون کر چکے ہیں. آپ دیکھیں نا، چائنا، رشیا، فرانس نے کچھ نہیں کیا. وہ ویٹو کر سکتے تھے کل سلامتی کونسل کی میٹنگ میں. وہ بڑے اتحادی ہیں انڈیا کے، بڑے کھلم کھلا اتحادی ہیں. فیٹف میں ہمیں بڑے لوگوں نے تنگ کیا ہے. لیکن یہ ایک ایسی بنیاد بنی ہے، اس سے ہمیں راستہ، اپرچونٹی لینی چاہیے، آفینس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی محاذ پہ. بالکل ہم نے اپنی سیکیورٹی کا بتا دیا، ہم بار بار بتا رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں راستہ پائیدار اس کا جو ترقی کا ہے نا وہ لینا چاہیے اپنے ملک کی، اس کے علاوہ نہیں. جی ایاز صاحب دیکھیں، ہم بڑا اچھا کھیلیں. انیشلی وہ جو نویز صاحب بات کر رہے تھے کہ ابھی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ان کا میڈیا. تو وہ ایک ہے نا، وہ پرانا کہاوت کہ شیر آ گیا، وہ روز ڈراتا تھا لوگوں کو، ایک دن باقی آ گیا اور کھا گیا. اس دفعہ مودی کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان پہ ڈال دیتا تھا. اب آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں، اور چلے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کرایا، کر دیا کسی گروپ نے کر دیا، لیکن کوئی ثبوت تو ہوگا نا بھائی. وہ آپ پیش کرتے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پھر انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو سکھوں کے خلاف کارروائی کی دوسرے ملکوں میں، وہ بھی ایک سیٹ بیک موجود ہے وہ نریندر مودی کی حکومت کے لیے. کیونکہ جب الزام وہ لگا رہا ہے اور خود وہ وہاں پہ جرم کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ذہن بیک آف مائنڈ تو ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو
سلامتی کونسل میں اتنی بڑی فتح بھی مل گئی, کسی نے ویٹو نہیں کیا, آپ کا وہ بائی کر لیا انہوں نے جو آپ کہہ رہے تھے نیریٹو کہ جی بالکل ٹھیک ہے. پھر انڈیا میں ڈیوائیڈ بہت نظر آ رہی ہے, ان کی سوسائٹی میں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے, ان کے وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان میں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. وہ سوال پوچھ رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ بھائی ثبوت کہاں ہیں, پاکستان پہ الزام تو لگا رہے ہو تم لوگ. مطلب اس دفعہ جو چیزیں انڈیا کے اندر ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جنگی جنون مودی کو تو سوٹ کرتا ہے, بہار میں الیکشنز بھی ہونے ہیں, ادروائز بھی جتنے بھی الیکشنز ہونے ہیں وہ اسی بنیاد پہ بی جے پی جیتتی آئی ہے اور آگے بھی وہ جیتنا چاہتی ہے. ہم جنگی جنون میں کیوں مبتلا ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھی بہت زیادہ اسی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں کہ جی ایسی کی تیسی مار دیں گے, برباد کر دیں گے. دیکھیں وہ اس نے چھیڑ چھاڑ آپ سے شروع کر دی ہے, پریکٹیکلی جنگ چھیڑ دی ہے نریندر مودی نے. یہ آپ اس کو اوور لک نہ کریں, وہ چاہے 1 دن کے لیے پانی بند کرے, 2 دن کے لیے کرے, اس نے آپ کو میسج دینا شروع کر دیا ہے. اور آج وہ ظاہر ہے گرمی ہے, پاسبل نہیں ہے فوری طور پہ اس طرح نا کہ پانی مستقل روک سکے وہ آپ کے دریاؤں کا, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ سردیوں میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہے نا ڈپلومیٹک اوفینسو بہت ضروری ہے. یہ وار ہسٹیریا سے نکل کے اب یہ جو ابھی تک کی گینز ہیں ان کو سٹرینتھن کرنے کی, بلڈ آن کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انڈیا کو لے آئیں کہ بھئی یہ ثبوت تمہارے پاس نہیں تھا, تم نے بلا وجہ کا یہ سارا معاملہ کیا, اب ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے, اب تم سکون سے بیٹھو, اپنا کام کرو اور پاکستان کو اپنا کام کرنے دو. اس کی وجہ یہ کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ہمارے تو بالکل بھی مفاد میں نہیں ہے, کیونکہ ہماری معیشت تو بڑی مشکل سے تھوڑا سا پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوئی ہے, یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اب ہمیں بھی اس جنگی جنون سے نکل کے ذہنوں میں بھی ہمیں ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں بھی اب وہ سفارتی محاذ پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے اور فوکس بھی ہمارا اب وہی ہونا چاہیے. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں اور انڈیا کی جو جنونیت ہے, ان دونوں نے جو سب سے جو مزیدار کام کیا وہ انڈین قوم کو جو ہے نا وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. جب پاکستان کا حکومتی رویہ بھی اور عوامی رویہ بھی وہ بہت ہی جو ہے نا ایک شانہ مزاج کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہے, جس میں کوئی خوف کا جو ہے نا کوئی عنصر نہیں ہے, اس میں مزہ ہے, اس میں تفریح ہے, اس میں شگل ہے. اس کے ساتھ جو حکومتی پالیسی ہے وہ ڈائریکٹ انڈین عوام کے حساب کو جو ہے نا وہ ہٹ کر رہی ہے. اچھا پھر حکومت جو ہے, بھارتی حکومت جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں بنا پائی, نہ وہ غیر ملکی حمایت حاصل کر پا رہی ہے, نہ وہ جو اتنی بڑی بڑی بھڑکیں جو اس نے ماری ہیں. اب وہاں کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا, بھائی صرف کچھ بولتا بھی رہے گا, کچھ کرے گا بھی کیا؟ مودی سے سوال پوچھ رہے ہیں, جواب نہیں ہے وہاں کی حکومت کے پاس. ابھی وہ جو وکرانت گپتا جو ان کے اسپورٹس کے رپورٹر ہیں, ان کا میں کل وہ ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا, ان کی گفتگو تھی, بہت ہی سننے والی گفتگو ہے نا وہ. بہت انہوں نے بولا کہ ہم یوں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے پاکستان کے ساتھ, اللہ بلا نہیں, جس طرح کی مودی گفتگو کرتے ہیں اسی طرح کی انہوں نے گفتگو کی. آخر میں وہ کہتے ہیں برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی کسی بات کی حد ہے. جس کو دیکھو پاکستان میں وہ چائے کی پیالی لے کے کھڑا ہوا ہے, جہاں جاؤ چائے کی پیالی لے کے کھڑا ہوا ہے. ہمارا میڈیا بھی جو ان کی چائے کی پیالی کو دکھا رہا ہوتا ہے, یہ چائے گھر میں جاؤ تو اب چائے پینے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. یہ وہاں کا جو ہے نا صافی بات کر رہا ہے. اب یہ تو پاکستان کی ایک پالیسی تھی نا, ان کے نفسیات پہ جو ہے نا اس نے ہٹ کیا, ان کی سوچ کے اوپر جو ہے نا ہٹ کیا, ان کے ذہن کو جو ہے نا مارا, وہ نفسیاتی ہو گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کرے کہ ایک تو حکومت کے اتنے بڑے بڑے دعوے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو پوری دنیا کے چودھری یہی ہیں. ارے تھے چودھری, لیکن مودی کی پالیسیوں نے پورے بھارتی قوم کو یا بھارت کو جو ہے وہ دھوبی کا کتا بنا دیا. نہ وہ گھر کا رہا, نہ گاٹ کا رہا, نہ ان کو اپنے عوام میں عزت مل رہی ہے, اور نہ دنیا ان کی بات کو تسلیم کرنے کو جو ہے نا وہ تیار ہے. عوام خود ان سے جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو شروع کے جو معاملہ, اب یہی صورتحال ہے نا, اس سے بھارت کا جو اعتماد ہے نا وہ تہس نہس ہو چکا ہے, وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کرے گا کیا کرے.
اب یہ تو ٹھیک ہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے. جنگ کہنا آسان ہے، جنگ کے اثرات جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا خطرناک ہوتے ہیں. اب بھارت جو ہے نا خود راستہ تلاش کر رہا ہے کہ اب بھائی ہم کیسے اس سے نکلیں اور ہماری جو ہے نا وہ عزت بھی بن جائے، اور جو ہمیں چودھری بننے کا ایک شوق ہے، اس کا ہم اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ اسٹیٹس بھی ہمارا تباہ نہ ہو کہ اس کا بھی راستہ جو ہے نا وہ نہیں مل رہا. یہی پالیسیاں بھارت کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید اس کو رسوا کرنے کا جو ہے نا وہ سبب بنیں گی. پاکستان کی حکمت عملی جو ہے نا بہت زبردست ہے، دانش فہم سب اس کی حکمت عملی میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جو حکمت عملی بنائی جاتی ہے شگل میلے کے ساتھ، وہ پاکستان کی حکمت عملی. جی الیاس صاحب. دعا ایک سیکنڈ، یہ فینٹاسٹک چائے پینے کا میرا بھی دل کر رہا ہے. پلائی تو تھی ہم نے، ہم بھی پی لیں نا یار. مودی صاحب نو چاہ دا سٹال دوبارہ لان دیو دلی. وہ یہی کہہ رہا ہے، گپتا بھی یہ کہہ رہا ہے، جس کو دیکھو پاکستان میں چائے کی پیالی لے کے کھڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو چائے، مطلب مذاق بنا کے رکھ دیا گھر میں.